السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مہمان خاص اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ وکاس کوری۔ ناظرین، آج جو شخصیت ہماری مہمان خاص بننے جا رہی ہیں پنجاب کی سیاست میں اور حکومت میں بڑی جانی مانی شخصیت ہیں۔ 2002 میں یہ سیاست میں آئیں، 2013 میں مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کی، اور جب بھی مسلم لیگ نون کی قیادت اور پارٹی پر کڑا وقت آیا تو یہ واحد خاتون رہنما تھیں لاہور میں جنہوں نے پارٹی کا ہر چینل پر اور ہر جگہ دفاع کیا۔ آج کل صوبائی وزیر اطلاعات کے منصب پر فائز ہیں۔ عظمیٰ، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بتائیے گا کہ آپ نے ایک اسٹرگل کی، سیاسی جیلیں دیکھی، نعرے لگائے اور اب آپ وزارت کے منصب پر بھی آ گئی ہیں، تو کیسی وہ اسٹرگل تھی، اس میں کتنی مشکل تھی، اور اب وزارت میں اس میں کتنا مزہ ہے؟ یہ مشکل ہے، وہ آسان تھا، بہت آسان تھا، چونکہ وہ دیکھو، آپ کوئی بھی اسٹرگل جب تک آپ دل سے نہ کرو وہ نہیں ہو سکتی۔ کچھ چیز آرٹیفیشل نہیں کر سکتے آپ جس بات سے آپ کنونس نہیں ہیں۔ اگر میں کنونس نہیں ہوں کہ میری لیڈرشپ جو ہے اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو پھر میں کچھ بھی نہیں کر پاؤں گی۔ سو اس لیے وہ بہت ایک اٹیچمنٹ تھا، ایک دل سے تھا میاں صاحب کے ساتھ، جو ایک میرا بہت اسپیشل رشتہ ہے۔ جتنا وہ مجھے پیار اور عزت دیتے ہیں، وہ ایک جتنا مریم نواز شریف صاحبہ کو پیار کرتے ہیں اتنا تو خیر ظاہر ہے وہ نہیں کر سکتے، نہیں یہ ہوتا، لیکن بیٹیوں جتنا پیار وہ ضرور دیتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ ایک برا وقت تھا۔ مریم نواز شریف صاحبہ میری لیڈر بھی ہیں، میری اب تو چیف منسٹر بھی ہیں، اور میرا بہت بہنوں والا تعلق ہے ان کے ساتھ۔ جس تکلیف میں، جس پریشانی میں نے ان کو دیکھا، میں نے اڈیالہ جیل کے اندر، اب تو ایک شخص ہے وہاں، سنا ہے کہ اس نے پتہ نہیں کتنے کروڑوں روپے کی روٹیاں ہی کھا لی ہیں، اور وہ جو ہے وہ سب سے زیادہ ملاقاتیں کرنے والا قیدی ہے اس وقت چھوٹے سے ٹرم کے اندر۔ اور مریم نواز شریف صاحبہ کو لکھ کے باقاعدہ ان کو کہا گیا کہ جی آپ مانگ لیں اپنے لیے B کلاس تو ہم آپ کو دے دیتے ہیں۔ ان کا لیٹر میرے پاس آج بھی فون میں موجود ہے جس میں انہوں نے کہا کہ جی مجھے نہیں چاہیے، مجھے کوئی فیور نہیں چاہیے، اور میں نے اپنی آنکھوں سے ان کے یہ ہاتھوں پہ، گردن پہ، منہ پہ کیڑے کٹے ہوئے میں نے خود دیکھے ہیں اڈیالہ جیل میں، اور میں دیکھ کے رو پڑی تھی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ مجھے جو ہے وہ چپ کرا رہی تھی اور مجھے حوصلہ دے رہی تھی کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں، کچھ نہیں، ہو جاتا ہے، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ تو یہ وہ ایک جذبہ تھا، وہ ایک جنون تھا، وہ ایک اپنی لیڈرشپ کو جو زیادتی ان کے ساتھ ہو رہی تھی، سیاسی انتقام تھا، اس کا ایک جو ہے اس کے ساتھ پروٹیسٹ کرنے کی بات تھی۔ آج بہت مشکل کام ہے، تم لوگوں کے ساتھ ہی جو ہے وہ 24 گھنٹے میرے گزر جاتے ہیں، اور کبھی ایک بات، کبھی دوسری بات، کبھی ایک ناراض، کبھی دوسرا ناراض، تو میں تو تم سب لوگوں کو منانے کے لیے اور اس کے لیے، یہ مشکل کام ہے، گورنمنٹ چلانا مشکل کام ہے، اپوزیشن اچھا آسان کام ہوتا ہے۔ مشکل وقت تھا جب ہم نے، اور بڑے بلکہ پاکستان کے کروڑوں لوگوں نے 24 گھنٹے گو نواز گو کے نعرے سنے، شریف فیملی چور ہے، یہ ٹی وی پہ ہر وقت چلایا بھی، خود بھی چلایا اور اس کو کور بھی کیا اور دیکھا بھی۔ اس کے بعد میاں صاحب کی واپسی، پاکستان کو نواز دو، تو یہ جو سفر ہے اس میں سب سے مشکل لمحہ جب آپ کو لگا ہو کہ اب جو انتقام لینے والوں نے اپنی حد کراس کر دیا، یا یہ ظلم، کیونکہ ہم نے وہ بھی کور کیا جب عدالت پیشیوں پر آپ کی آنکھوں میں آنسو بھی دیکھے، وہ حوصلہ پست نہیں تھا لیکن دکھ تھا، وہ لمحات اگر آپ آج بتائیں کہ جو کیا گیا نون لیگ کے ساتھ۔ میرے لیے سب سے مشکل لمحہ وہ تھا جب میاں صاحب کو جیل میں اللہ جانے کیا دیا تھا، اور ان کی طبیعت بہت خراب تھی، سروسز ہاسپٹل میں ان کو لے کے آئے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ ساری رات سروسز کے باہر وہ فٹ پاتھ سی تھی ایک، اس کے اوپر بیٹھ کے ہماری گزر جاتی تھی، اور اس ایک لمحے میں مطلب اس وقت پہ نا مجھے جیسے لگتا تھا کہ جیسے سب کچھ ختم ہو رہا ہے اور میری خود کی ہمت ٹوٹ رہی ہے۔ ایک پریشانی، ایک نا امیدی، ایک تکلیف تھی بہت زیادہ، جو شاید اس وقت بیئر کرنا مشکل لگ رہا تھا، لیکن پھر وہی میری لیڈرشپ نے جو ہے اس نے خود نے ہمت اور حوصلہ رکھا، اور ان کی ہمت اور حوصلے سے ظاہر ہے جب لیڈر ہمت اور حوصلہ رکھتا ہے تو نیچے جو آپ کے ورکرز ہوتے ہیں ان کو بھی ہمت اور حوصلہ وہی اوپر سے ملتا ہے۔ سو وہ بہت مشکل وقت تھا۔ پھر جب مجھے یاد ہے، اور میں ان چند لوگوں میں سے ہوں، یہ شاید میں نے آج تک کسی کو نہیں بتایا، میں ان چند لوگوں میں سے ہوں جو میاں صاحب کو ایئرپورٹ پہ سی آف کرنے کے لیے گئی تھی۔ ہم 5-7 لوگ تھے، اور ہم نے میاں صاحب کو ایئرپورٹ پہ سے سی آف کیا جب وہ بیمار تھے اور وہ ملک سے باہر جا رہے تھے، اور جب وہ جہاز کے اوپر جا رہے تھے، ہاں یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے وہ کہا سیڑھیاں چڑھتے ہوئے گئے، وہ بیمار نہیں تھے، حالانکہ وہ سیڑھیاں چڑھے ہی نہیں تھے، وہ ایک لفٹر تھا جس کے ذریعے ان کو اوپر لے کے جایا گیا۔ اور جب اس لفٹر سے انہوں نے ایسے پیچھے مڑ کے دیکھا ہماری طرف جب ہم سب کھڑے تھے، تو اس وقت ایسے لگا کہ جیسے ہاتھوں سے کچھ چیز نکل رہی ہے، اور ایک
لیکن ساتھ ساتھ میں ایک خوشی بھی تھی کہ میاں صاحب اب بچ جائیں گے, میاں صاحب کی زندگی بچ جائے گی. یہاں پر مجھے ان کی زندگی کے بارے میں بالکل کوئی وہ امید نہیں تھی. اور کچھ دیا گیا تھا آپ کے خیال میں؟ میرے خیال میں نہیں. یہ بات تو حسین نواز صاحب بھی اپنے ایک انٹرویو میں کہہ چکے ہیں, اور اس بات کے بہت ساری اب تو موجود ہیں چیزیں کہ اس میاں صاحب کی طبیعت خراب ہونے سے پہلے جو ہے وہ عمران خان نے امریکہ میں کھڑے ہو کے کہا تھا کھانا بند کرا دوں گا ان کا گھر کا. وہ گھر کا کھانا کھا رہے تھے, پرہیزی کھانا کھاتے, وہ کھانا بند کرا دیا گیا تھا. اور اس کے بعد ان کو جو ہے وہ وہاں پہ جو بھی نیب کی کسٹڈی میں تھے وہ اس وقت, وہاں پہ کیا کھانا ملتا تھا اللہ جانتا ہے, جس سے اچانک سے پلیٹلیٹس کا گر جانا, اور پھر تو ایک انجائنا کا اٹیک بھی ہوا انہیں, جس کو بڑا الزام آپ کی طرف سے الزام نہیں ہے, یہ فیکٹ ہے. اور یہ ظاہر اب یہ وہ فیکٹ ہے جس کی تصدیق اور وہ جو ہے وہ اب کاغذوں سے اسے جس نے زہر یا کچھ چیز جو ڈال کے دی تھی وہ بتائے گا تو صحیح نہیں, لیکن ظاہر ہے جو پلیٹلیٹس جس طرح سے گرے تھے وہ نارمل نہیں تھے. اور پھر ان کو ایک انجائنا کا اٹیک بھی ہوا یاسمین راشد کی موجودگی میں, جو اس نے آ کے پھر باہر میڈیا پہ بتایا تھا, اس کی تصدیق کی کہ ان کو انجائنا کا اٹیک ان کے سامنے ہوا تھا. تو یہ مشکل لمحات تھے, لیکن مریم نواز شریف صاحبہ کی جو ایک کمٹمنٹ تھی نا, جو ان کا حوصلہ تھا اس وقت, اس حوصلے نے ہمیں بہت حوصلہ دیا کہ ظاہر ہے ہماری ایک اٹیچمنٹ یقیناً میاں صاحب کے ساتھ ہے, لیکن مریم نواز شریف صاحبہ کا جو ایک تعلق اور ایک بانڈ ہے میاں صاحب کے ساتھ. میں اپنے والد صاحب سے بہت اٹیچ رہی ہوں ہمیشہ, اور ان کی وفات کے بعد مجھے اور بھی زیادہ میں اس بات پہ ٹچی ہوتی ہوں. تو یہ جب بھی میں مریم بی بی کو دیکھتی ہوں میاں صاحب کے ساتھ, تو مجھے اپنے والد کے ساتھ اپنا وہ بانڈ جو ہے وہ یاد آتا ہے. اور جو 21 اکتوبر میں جب میاں صاحب اسٹیج پہ آئے اور جب وہ مریم صاحبہ کو انہوں نے گلے لگایا, تو اس وقت نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے سمجھ میں نہیں آیا, میں آپ ہی کے ساتھ میڈیا کنٹینر پہ تھی, مجھے ایسے لگا کہ جیسے میری کوئی دل کی مراد پوری ہو گئی. یاد ہے جب آپ وہ ایک طرح سے دھاڑے مار اور میں نے منع کیا کہ میری ویڈیو نہ بناؤ, لیکن وہ ویڈیو کہیں بن گئی, چلائی نہیں تھی, لیکن پھر بھی سوشل میڈیا چلی گئی. حالانکہ میں نے منع کیا, میں نے ریکویسٹ کی کہ یہ نہ چلائی جائے, لیکن وہ چلی گئی. سو وہ مجھے ایسے لگا کہ جیسے مریم بی بی کو ان کا باپ مل گیا ہے, تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے مجھے بھی باپ مل گیا ہے. تو ایک وہ بڑا ایک ڈیسائسو مومنٹ تھا. میں سمجھتی ہوں کہ میاں صاحب کا ملک پہ واپس آنا, اور اس کے بعد آ کر وہ جو اتنی کانسپریسی تھیوریز چل رہی تھی, الیکشن نہیں ہوگا اور پتہ نہیں ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آ رہا ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے, اور وہ الحمدللہ الیکشن بھی ہوئے. آپ نے ایک بات کی کہ میاں نواز شریف کا کھانا بند کرنے کی بات کی, بانی پی ٹی آئی کر دیا گیا تھا, صرف بات نہیں کی تھی. آپ لوگ تو نہیں ایسا کچھ سوچ رہے کہ کوئی کھانا چھانا پہن, مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ ہرنے پک رہی ہیں وہاں, کیا پک رہے ہیں بھائی, تیتر بٹیر کھلا رہے ہیں, اس کو کھلا کیا رہے ہیں. ویسے مٹن کی جتنی قیمت ہے اس حساب سے حساب لگایا جائے تو مطلب کافی ہے. صرف کھانا پینا ہی نہیں, ان کو باقاعدہ جم کرتے ہیں اگلے, وہاں پہ 21 انچ کا ٹی وی دیکھتے ہیں, اخباریں پڑھتے ہیں, اور chill.com وہاں پہ مطلب ان کو پرابلم کیا ہے. اور پھر یہ ہے کہ نہیں, ہمارا سیاسی انتقام ہمارا مطمع نظر نہیں ہے نا, ہم کسی کو تکلیف, ہم سیڈسٹ نہیں ہیں. جو کسی کو تکلیف دے کے خوش ہوتے ہیں وہ سیڈسٹ آدمی ہے عمران خان. وہ باقاعدہ طور پر مریم نواز صاحبہ کے, اب یہ بھی مطلب پھر مجھے یاد آ گیا کہ یہ بھی اتفاق ہے کہ ایک سیشن جج صاحب جو ہے وہ پہنچ گئے تھے فٹافٹ, عمران خان ابھی اٹک جیل میں چند دن ہوئے تھے اس کو گئے ہوئے, تو پہنچ گئے تھے دیکھنے کے لیے وہ کس حالات میں ہیں. مریم نواز شریف صاحبہ جب اتنے مہینوں پہلے 4-5 مہینے کوٹ لکھپت میں نہیں, پھر اڈیالہ بھی گئی, وہاں پر کوئی جج نہیں گیا دیکھنے کے لیے کہ مریم نواز شریف ایک عورت ہوتے ہوئے کیسے کن حالات میں. تو وہاں پر جو ہے انہوں نے کہا کہ جی وہ کیمرہ جو ہے وہ ظاہر ہے جو ہائی سیکیورٹی جو پرزنرز ہوتے ہیں ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے بھی ظاہر ہے وہ ریکارڈ رکھنے کے لیے بھی غالباً جو ہے وہ کیمرہ وہ رکھا جاتا ہے. وہ انہوں نے کہا جی کیمرہ پرائیویسی کی بڑی بریچ ہے عمران خان کی, وہ اتر جانا چاہیے. حالانکہ عمران خان کو جو ہے وہ دنوں میں وہاں پر اٹیچ باتھ باقاعدہ کموڈ کے ساتھ, ٹوائلٹریز کے ساتھ دیا گیا تھا. مریم نواز شریف صاحبہ کے پاس ایک ایل شیپ کا وہ پرانا ٹپیکل جو جیلوں کے اندر بیرکس کے اندر ہوتا ہے نا, جس کے اوپر چھت بھی نہیں ہوتی, عورت ہوتے ہوئے انہوں نے وہ باتھ روم استعمال کیا ہوا, جس کے اوپر وہ چادر ڈال کے وہ باتھ روم استعمال کرتی تھی, اور ان کے اس کے اوپر بھی کیمرہ لگا ہوا تھا, جو عمران خان جو ہے وہ باقاعدہ چیک کیا کرتا تھا کہ مریم نواز شریف کس حالت میں رہتی ہے, اس کو کوئی جو ہے وہ ریلیف تو نہیں مل رہا, اس کو کوئی جو ہے وہ کئی بہتری تو نہیں اس کی حالت میں آ رہی. تو
تو یہ وہ ان کا ظرف تھا, یہ میری لیڈرشپ کا ظرف ہے کہ ہم کہتے ہیں کھا تیتر بٹیر کھا, جو مرضی کھا لے. بیرک میں بھی کیمرہ تھا اور پھر مریم نواز صاحبہ نے بتایا تھا کہ نیب کی حراست میں بھی ان کی جی کیمرہ تھا, بالکل ہر چیز پہ وہ کیمرہ رکھے. اور ہمیں تو یہ پتا چلا ہے کہ وہ باقاعدہ اس کی فوٹیج عمران خان کو بھیجی جاتی تھی, وہ دیکھتے تھے. رانا ثناءاللہ کے بارے میں بھی بڑی اسٹرکٹ انسٹرکشنز تھی. رانا ثناءاللہ نے صاحب نے بھی جیسی جیل کاٹی ہے, میں چونکہ میرے والد صاحب ان کے وکیل تھے اور میں بھی ان کے وکیلوں کے پینل میں شامل تھی, اور میں نے تو وہ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن میرے پاس ہے جو میرے والد صاحب نے مجھے بتائی. بڑے پریشان تھے جب ان کے ساتھ پہلی دفعہ مل کے آئے, جولائی کا مہینہ تھا غالباً, اور ان کو سپرنٹینڈنٹ کے کمرے میں لے کے آئے ملنے کے لیے. تو جب وہ آئے تو وہ بالکل ایسے نڈھال ہو کے نا کرسی پہ گر گئے. تو تھوڑی دیر بعد ان کو تھوڑا پانی وانی پلایا, وہ کیا. تو ایکچولی وہ اے سی میں جب آئے تو وہ جس گرمی سے اس سے آئے تھے تو پھر وہ اے سی کی ہوا سے ایک نڈھال ہو کے وہ کرسی پہ گر گئے, اور انہوں نے ساکس پہنی ہوئی تھی. تو میرے والد صاحب نے پوچھا, انہوں نے کہا رانا صاحب بیٹی گرمی سے تو ساکس پائی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میری باقاعدہ میری بیرک میں چینی پھینکتے ہیں تاکہ چونٹیاں اور کیڑے آئیں اور وہ مجھے کھائیں, اور میں ان چونٹیوں اور کیڑوں سے بچنے کے لیے میں جو ہے وہ یہ جرابیں جون جولائی کے اندر پہنتا ہوں. اور ان کو جو ہے وہ کوئی چارپائی نہیں دی گئی تھی, وہ زمین کے اوپر جو ہے وہ چادر ڈال کر اور گدا ڈال کر جو ہے وہ لیٹتے تھے, بلکہ کئی پہلے کچھ دن تو ان کو دوائی بھی نہیں دی گئی. تو یہ ہے ظرف میری لیڈرشپ کا, ہمیں کیسے رکھا گیا تھا. اور یہ موصوف جو ہے یہ تو ایسے جیسے دماد ہیں رہ رہے ہیں. گرمیوں کا موسم آ رہا ہے, خان صاحب کا اے سی اترے گا یا لگا رہے گا؟ نہیں, ہمارا کوئی ایسا, میں نے کہا نا, کوئی انتقام کا ایجنڈا نہیں ہے. ہم اس کی کھانا نہیں روکا بھائی, تو اے سی مطلب تو بہت بات کی بات ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کھا جو مرضی کھا کے جم کری جا رہے ہیں. وہ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کھا لیکن اندر رہ. نہیں, ہم نے تو نہیں اندر رکھا نا, عدالتوں نے رکھا ہے, ان کے کرتوتوں نے عمالوں نے رکھا ہے. نہ کھاتے توشہ خانہ کے گھڑیاں اور سیٹ, نہ کھاتے, نہ ہیرے جواہرات کے کاروبار کرتے, نہ سائفر کے ساتھ کھیلتے, نہ 1 ملین پاؤنڈز جو ہیں وہ سیٹل کرانے کے چکر میں جو ہے وہ دوسروں کو ریلیف دیتے, اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے. نہ کرتے تو نہ ہوتا. بڑی تنقید, ابھی تو 9 مئی نہیں ہوا, اس کے اوپر ٹرائل نہیں ہوئے. مریم نواز کو وزارت اعلیٰ سنبھالے چند ہی روز گزرے ہیں, ڈیلی ہم بھی دیکھ رہے ہیں میٹنگز کر رہی ہیں, نئے آرڈرز جاری ہو رہے ہیں. رمضان نگہبان پیکیج بھی کمپلیٹ کیا گیا, اس کے علاوہ الیکٹرک بائکس کا بھی منصوبہ. لیکن ایک سوشل میڈیا پر جو ایک مہم چلائی جاتی ہے, جب اسے ہیلی کاپٹر کے بارے میں ایک آئی جی کی مریم نواز نے گھر سے آفس کے لیے ہیلی کاپٹر یوز کیا, تو یہ کمپینز کون چلا رہا ہے ابھی, اور یہ ہیلی کاپٹر والا کیا معاملہ؟ تمہیں نہیں پتا کون چلا رہا ہے. وہی پروپیگنڈا سیل جس کا کام ہی ملک کے اندر فساد پیدا کرنا ہے. یہ وہی ہمارے ساتھ تو جو وہ کر رہے ہیں, جو ملک کے ساتھ کر رہے ہیں, وہ بھی یہی پروپیگنڈا سیل کر رہا ہے نا. جو آئی ایم ایف کو خط لکھواتے ہیں, پھر اس کو پبلسائز کرتے ہیں, پھر جی ایس پی پلس سٹیٹس جو ہے ہمارا, اس کے خلاف کیمپین موو کراتے ہیں. برہان الیاس کہتا ہے یہ سائن کر کے بھیجیں, اس کے ساتھ پھر جو ہے یہ آئی ایم ایف کے دفتر کے سامنے مظاہرہ کرتے ہیں. اور یہ فتنہ فساد پھیلانے کے لیے اس ملک کے اندر یہ ایک عذاب ہے. طریقے فساد نام کا جو عذاب ہے, یہ پاکستان کو ایک دیمک کی طرح کھا رہا ہے. اور یہ اللہ جانے یہ اس ملک کے ساتھ اور کیا کریں گے, اس ملک کو کہاں لے جائیں گے. جو پاکستان کو ذرا کوئی ریلیف ملنے لگتا ہے, پاکستان کے لیے کوئی بہتری ہونے لگتی ہے, یہ اپنا کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ایشو نکال کے لے آتے ہیں اور پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرتے ہیں. سو یہ وہ ہیلی کاپٹر پہ بہت ساری بات ہو گئی ہے, میں کئی دفعہ بتا چکی ہوں کہ وہ ایک ان کا پروپیگنڈا سٹنٹ تھا. اچھا بائی دا وے, وہ میرے بارے میں بھی انہوں نے کچھ وہ چلایا. ایک میرا فبل تھا جو دیکھیں بات کرتے ہوئے انسان ہے, آپ فبل کر جاتے ہیں, اور لیکن وہ مہربانی ہے ان بھائی صاحب کی جنہوں نے اس کو ایڈٹ نہیں کیا اور اس فبل کو جو ہے وہ دیکھا نہیں, اور انہوں نے بھی شاید پروپیگنڈا سیل کی محبت میں جو ہے وہ کر دیا. اس کے اوپر بھی انہوں نے وہ مطلب ویلے ہے نا, کام کوئی نہیں, ساڑھے کو کام میں بہت کرنا ہے, ہمیں بہت سارا کام کرنا ہے, ہمیں عام آدمی کی ایکسپیکٹیشن سے پورا اترنا ہے. ویلا گھر مطلب شیطان کا گھر ہوتا ہے, دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے, تو وہ ان کا دماغ جو ہے شیطانی چرخے چل رہے ہیں مسلسل. لیکن بہت شکریہ مجھے مطلب اتنا یاد کرنے کا, مجھے اتنا جو ہے وہ میرے لیے جو ہے وہ محنت کرنے کا بہت بہت شکریہ. آئندہ بھی جاری رکھیے گا, مجھے بہت مزہ آیا, مجھے بہت اچھا لگا. یہ میرا میسج ضرور پہنچا دینا. میسج آپ کا اسی طرح سارا کچھ چلے گا. مریم نواز پہلی مرتبہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنی ہے, آپ ان کی جو ہے شانہ بشانہ آگے کھڑی ہوئی ہیں, باقی بھی آپ کی ٹیم کے ساتھ. مریم نواز اتنی محنت سے کام کر رہی ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پنجاب میں آپ 5 سالوں میں کیا ڈیلیور کرنے والے ہیں؟ میں بڑا نہیں بولنا چاہتی وکاس, لیکن میں اتنا ضرور کہہ سکتی ہوں, اگر ہمیں 5 سال جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ جو ہم پورے کریں گے اپنے, اور جس محنت سے جس روڈ میپ کے ساتھ مریم نواز صاحبہ کام کر رہی ہیں, ہم اس کے اوپر 50% بھی اگر کام کر گئے, جو پروجیکٹس انہوں نے اس اپنے صرف 21-22 دن کے ٹینیور میں دے دیے ہیں, تو یہ
پاکستان کیا، یہ شاید دنیا کے لیے بھی ایک ٹاپک ہوگا ریسرچ کے لیے کہ اتنا کام اور اتنے سارے پروجیکٹس اس کو ایفیشینٹلی مکمل کرنا، اس کی امپلیمنٹیشن ہونا، یہ سب کچھ مطلب میں اگر یاد کرنا چاہوں مجھے شاید پورے پروجیکٹس یاد بھی نہ ہوں، اتنے پروجیکٹس وہ لانچ کر چکی ہیں. یعنی کہ بان رمضان پیکج تو تھا ہی، ای بائک سے آپ نے بات کی، اس کے بعد جو مفت وائی فائی دینے جا رہی ہیں، دستک پروگرام لانچ کر رہی ہیں کہ جو رلتا ہے عام آدمی ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے لیے، ڈیورس سرٹیفکیٹ کے لیے، برتھ سرٹیفکیٹ کے لیے، پراپرٹی ٹیکس کے لیے، ٹوکن ٹیکس کے لیے، وہ گھر کے اوپر ایک دستک کے ذریعے جو ہے وہ آپ کے گھر پہ ڈیلیور ہوگا. اس کے بعد جو ریویمپنگ ہے اسکول اور کالجز کی، اس کے بعد نیا جو ہے وہ آئی ٹی سٹی بننے جا رہا ہے. آپ اللہ کرے وہ آئی ٹی سٹی انشاءاللہ جب بنے گا تو مجھے نہیں لگتا کہ دنیا کے یہ چائنا ہو یا باقی کسی ملک کے اندر جو آئی ٹی سٹیز بنے ہیں اس کا کہیں پر بھی وہ اس سے کم ہوگا. اس کے بعد کینسر ہاسپٹل جو ہے وہ لاہور کے اندر بنانے جا رہی ہے. پھر کارڈیک سینٹر سرگودا کے اندر وہ پرویز الہی صاحب نے بھی اناؤنس کیا تھا لیکن وہ کھنڈر نما ایک عمارت چھوڑ گئے تھے. اس کے علاوہ اس کے وہاں پہ کارڈیک سینٹر کا کچھ نہ ہوا. اس کارڈیک سینٹر کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ وہ بنانے جا رہی ہیں. اور لمبی لائن ہے میرے پاس جو ابھی آج سپورٹس کے حوالے سے میٹنگ تھی. سپورٹس میں ہر ایک صوبائی حلقے کے اندر جو ہے وہ ہم دینے جا رہے ہیں ان کو جم کی ایکٹیویٹی اور اوپن جم جو جیسے ٹرکی کے اندر یا باقی ملکوں کے اندر آپ دیکھتے ہیں اوپن جو ہے وہ جم وہ ہوتا ہے وہاں پر ہر بندہ اس کو استعمال کرتا ہے. تو ایک میں سمجھتی ہوں کہ گھر جو اپنا گھر جو ہے اس کے حوالے سے صاف ستھرا پنجاب جو اتنے 5 سال اس صوبے کی صفائی نہیں ہوئی. 1 مہینے کے اندر جو ہے وہ مریم نواز شریف صاحبہ نے جو ہے وہ صفائی اس کو مینیج کرایا ہے اور اب صفائی کا ایک پورا دوبارہ ایک میکینزم جو ہے وہ ڈیولپ کیا جا رہا ہے. تو میں بولتے ہوئے مطلب میرا خیال ہے مجھے بھول جائے گا، تھک جاؤں گی میں. اتنے پروجیکٹس ہیں جو انہوں نے شروع کیے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ تمام پروجیکٹس کمپلیٹ بھی ہوں گے اور عام آدمی جو ہے اس سے ریلیف بھی حاصل کرے گا. عثمان بزدار نے جو پروجیکٹ شروع کیے تھے نہیں یہ دیکھو اب یہاں چیلنج ہے. عثمان بزدار کا کوئی پروجیکٹ بتا مجھے جو اس نے شروع کیا. اس نے اتنا ٹینیور پورا کیا ہے اور کیا کیا پی ٹی آئی اس میں دیکھو نا ان کو تو یہی سمجھ نہیں آئی کہ نیسلے اور نیسپاک میں فرق کیا ہوتا ہے. ان کو تو یہی سمجھ نہیں آیا کہ ایئرپورٹ جو ہے وہ ایک میں سے آواز آئے گی کہ دونوں میں سے آئے گی. تو مطلب بھائی ان کا کوئی بتا دے پروجیکٹ. وہ پناہ گاہیں جو ہے وہ لنگر خانے وہ سیلانی کے تھے نا، وہ بھی ان کے اپنے نہیں تھے. تو ہاں تو وہ مطلب آپ کو نہیں پتا جیسے کہ وہ لنگر خانے ان کے اپنے نہیں تھے، وہ سیلانی والوں کے تھے. انڈے کٹے مرغیاں انہوں نے شروع کیے تھے لیکن وہ بھی نہیں چل سکے. وہ گھر بیٹھ کے تھے، گھر بیٹھ کے ان کو کچھ بھی کہہ لیں، شیشہ سوری بھی کہتے رہے، ان کو کہتے رہے کیا فرق پڑتا ہے. گھر بیٹھ کے جو ہے میں بھی تمہیں کہوں کہ تم جو ہے وہ مجھے بل کلنٹن لگتے ہو تو کہہ لوں گی میں، میرا مطلب میری مرضی میں کچھ بھی کہہ لوں، جیسے ان کی بھی مرضی ہے، وہ بزدار صاحب جو مرضی ہے. فیصل آباد میں آپ کی جو ہے وہ جنم ہوا. ہاں یہ تمہیں پتہ لگ گیا. اور اس کے بعد فیصل آبادی لوگ ویسے بھی بڑی جھکتے مارتے، پھر آپ نے وکالت بھی کی اور اس کے بعد آپ سیاست میں بھی آئیں. اب آپ کی پرسنل زندگی کے معاملات ابھی ڈسکس کریں گے. ناظرین یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک، ہمارے ساتھ رہے گا کیونکہ اس کے بعد ہم عظمہ بخاری سے ان کے بچپن کی اور ان کی جو دوران تعلیم ان کی باتیں ہیں وہ پوچھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. ایک مرتبہ پھر عظمہ سے پوچھتے ہیں. عظمہ بتائیے گا فیصل آبادی ہیں آپ تو؟ نہیں فیصل آبادی نہیں ہوں میں، پیدا ہوئی تھی چونکہ ننہال ہے میری وہاں. اچھا یہ کیا مطلب پیدا فیصل آباد میں کچھ اثر ہے، کوئی جھکتے شکتے میں اچھی وٹی ہوں. میں مجھے اچھا لگتا ہے لائٹ نوٹ پہ بات کرنا. ایک تو میری پرسنالٹی پتہ نہیں کیا بنا دی لوگوں نے، میرے کو خوخار آدم بزار قسم کی ختم ہوں، حالانکہ میں ایسے بالکل نہیں ہوں. میں بہت کائنڈ ہارٹیڈ، لائٹ گفتگو کرنے والی، گانے سننے والی ایک عام نارمل خاتون ہوں. چونکہ میں سب سے بڑی تھی اپنی فیملی میں اور میں تو وہ جو ایک روایت ہوتی ہے کہ پہلا بچہ ننہال کے یہاں ہوتا ہے تو اس لیے میں فیصل آباد میں پیدا ہوئی. اور میری والدہ چونکہ میری آپ خوش نہیں لگ رہی فیصل آباد میں پیدا ہونے سے؟ نہیں میں خوش ہوں، وہ بھی میرا شہر ہے، ایسی بات نہیں ہے. لیکن میری روٹس ظاہر ہے بیسکلی میرا تعلق میرے والد صاحب کا، میرے دادا کا، ہمارے سارا میری خاندان شیخو پورہ سے ہے. تو وہ بھی، اور پھر بھی یہ ہے کہ میرے والد کی قبر وہاں ہے
وہ پیدا وہاں ہوئے تھے, میری قبر بھی انشاءاللہ شیخو پورے میں ہوگی. سو اس لیے میں شیخو پورے سے زیادہ ریلیٹ کرتی ہوں اپنے آپ کو فیصل آباد کی نسبت. لیکن فیصل آباد میری ننیحال ہے, آج بھی میری ننیحال وہاں رہتی ہے. تو میں پہلی تھی تو بہت لاڈلی تھی, اور مجھے بتایا جاتا ہے کہ جب میں پیدا ہوئی تو سیلاب آیا تھا, فلڈز تھے پاکستان کے اندر, اور سارے رستے وستے رک گئے. تو جب میرے چچاؤں کو پتہ چلا, ایک تو ہاں یہ بھی ایک سٹوری ہے کہ میرے جو میری دادی کے ہاں جو ہے نا بیٹے ہوتے تھے, ان کے یہاں بیٹی جو ہے وہ نہیں ہوتی تھی, تو ان کے 8 بیٹے ہوئے. اس کے بعد ان کی ایک بیٹی پیدا ہوئی, تو وہ بہت بیٹیوں کے لیے نا دعائیں. اور میری پھپھو کے پیدا ہونے پہ ہمارے گھر میں مٹھائی بٹی تھی اس زمانے میں, جب بیٹیوں کو پتہ نہیں لوگ کیا سمجھتے تھے کہ بیٹی پیدا ہوگی تو کیا ہوگا. تو وہ پھر جب میں پیدا ہوئی تو وہ ایک نیا بچہ بیبی آیا ہے گھر میں. تو میرے چچا تھے چھوٹے چھوٹے, تو وہ جو ہے ان کو بڑا شوق تھا کہ ہم نے آج ہی بیبی دیکھ کے آنی ہے, بیبی گرل آئی ہے. تو وہ بیچارے پھر وہ مجھے بتایا جاتا ہے کہ سائیکل پہ میرے چچا نے شیخو پورہ سے سائیکل لی, اور سائیکل پہ وہ سائیکل ڈرائیو کرتے 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 میرے پاس فیصل آباد رات کو کسی وقت پورا مجھے دیکھنے کے لیے آئے. تو سیلاب تھا کہ اتر گیا تھا؟ رستے وستے بند تھے نا, رستے وستے بند تھے, بٹ پتہ نہیں اللہ جانے کیسے وہ پہنچے, ٹرانسپورٹ کم تھی یا جو بھی کچھ تھا. سو وہ میں بہت لاڈلی تھی اپنے گھر میں. میرے دادا جو ہے وہ اسٹینڈنگ انسٹرکشنز ہوتی تھی, عظمیٰ کو کوئی ڈانٹ نہیں سکتا, میرے ماں باپ بھی مجھے نہیں ڈانٹ سکتے تھے, اس لیے شاید کہتے ہیں کہ میں اسپوائل ہو گئی تھی بہت. اچھا, بچپن میں آپ لاڈلی بہت تھیں, تو جو شرارتیں کرتی تھی, کوئی شرارت آپ کو یاد ہو جو آپ نے بہت شرارتیں کرتی تھی میں اسکول لائف میں یا کالج؟ سب سے زیادہ شرارت پتہ ہے بتاؤں, میں حیران ہو جاؤ گے. سب سے زیادہ شرارت تھی کہ میں روب بہت ڈالتی تھی اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے اوپر. میں سب سے بڑی تھی, تو اس کے بعد میرے چچاؤں کے بچے ہوئے, ان کے بچے ہوئے, تو ہم سب ایک ہی جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے. تو کافی ماشاءاللہ جنجال پورا ہوتا تھا. ہم مطلب آپ سوچو کہ ہم 4 چچا, 7 ڈیڈی, ہماری فیملی, ان کے بچے, تو ہمارا کافی بڑا گھر تھا. 2-3 ہم نے گھر وہ جوائن کر کے, تو وہ ایک فل فلیج جنجال پورا ہوتا تھا. تو اس میں میرا ٹیکا ہوتا تھا بہت, باجزما ادھر, باجزما ادھر, بیٹھ جاؤ, کھڑے ہو جاؤ, مطلب بڑا میرا ٹیکا چلتا تھا. اور کالج کے اندر بھی مجھے ممکری کرنے کا بہت شوق تھا. اور میں پتہ نہیں, مجھے لوگ کہتے تھے کہ میری بشریٰ انصاری سے شکل ملتی ہے, تو میں ممکری کیا کرتی تھی بشریٰ انصاری کی. آتی تھی آپ کو؟ ہاں, وہ تو مجھے یاد ہے کہ وہ بجلی بنتی ہوتی تھی نا, اور ایک وہ 50-50 کے اندر بھی ان کا ایک وہ تھا, وہ پونیاں بنا کے. تو مجھے یاد ہے میں نے بھی پونیاں بنائی تھی اپنے اسکول کے اندر باقاعدہ, اسی طرح سے میں نے پونیاں بنا کے. تو دادا ابو کر کے کچھ اس ٹائپ کا وہ تھا, تو وہ بھی میں نے کی. پھر وہ بجلی بنتی تھی, اس کی بھی مکری بھی میں نے کی. تو وہ میں کافی, میں ایک ہوتا نا کہ میں پڑھائی میں بھی اچھی تھی, ایسا نہیں ہے کہ پڑھتی نہیں تھی, لیکن یہ ہے کہ تمام ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز, اپنی ڈبیٹس, اپنے ڈرامیٹک سوسائٹی, یہ وہ سب کرتی تھی. اور میری ٹیچرز جو ہیں, اچھا مجھے ڈانٹ نہیں پڑی کبھی کسی ٹیچر سے. مجھے نہیں لگتا کہ میں نے کبھی میں نے کوئی ہوم ورک نہیں کیا ہو, یا مجھے کبھی پروگریس رپورٹ کے اوپر کبھی باپ سے ڈانٹ پڑی ہو, یا مجھے ٹیچر نے کبھی کچھ کہا ہو, نہیں, کبھی نہیں. سو مجھے اس لیے میری شرارتیں بھی برداشت کرتا تھا. میں اپنی ٹیچر کی بھی نقلیں اتارتی تھی بائی دی وے. میں ایک دن مجھے یاد ہے, میرا کالج تھا, پولیٹیکل سائنس کی ٹیچر تھی, اور الحمدللہ حیات ہے ابھی بھی, اللہ پاک ان کو لمبی زندگی دے. ابھی بھی میری ٹیچر جہاں مجھے ملتی ہے نا, اگر تو میں یقین مانو میں وقاص اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہوں. اور میں سمجھتی ہوں کہ ہماری جب نئی جو جنریشن ہے نا, وہ ان کے لیے ٹیچرز کا جو مقام ہونا چاہیے نا, آج کل شاید وہ نہیں ہے جتنا ہم اپنی ٹیچر سے ریلیٹ کرتے ہیں. وہ تو ان کی پولیٹیکل سائنس کی کلاس ہے نا, تو وہ ایک اسپیسیفک انداز سے بات کرتی ہوتی تھی, تھوڑا منہ ٹیڑھا کر کے نا. تو میں نے مجھے لائیو دیکھ لیا تھا نا, وہی تو بتانے لگے, مجھے لائیو دیکھ لیا تھا. تو ہمیں بتایا گیا کہ ٹیچر نہیں آ رہی, وہ آج چھٹی پہ ہیں. تو ویسے مجھے شوقی سوجی, تو میں نے کہا چلو, اور گرلس میں تمہیں پڑھاتی ہوں. تو میں نے بورڈ کے اوپر میں نے ان کے اسٹائل میں تھوڑا سا وہ تھوڑا یوں بھی کرتی تھی, منہ بھی کر کے, تو وہ میں نے کرنا شروع کر دیا. ادھر سے میڈم کی انٹری ہو گئی, اور اس کے بعد تو پھر ایمبیرسمنٹ کا کوئی عالم تھا. اب مجھے لگے کہ یار مطلب میں نے بہت برا کیا ہے, مطلب انہوں نے مجھے دیکھ بھی موقع پہ پکڑی, موقع پہ رنگے ہاتھوں پکڑی گئی. لیکن ان کی اتنی گریس اور وہ تھی کہ انہوں نے مجھے بلایا, انہوں نے مجھے پیار کیا, انہوں نے کہا مجھ سے زیادہ اچھی طرح تم نے میری نقل اتاری ہے. اور لیکن میں نے ان سے بہت ایکسکیوز کیا, میں نے کہا میں بالکل آپ کی دل آزاری میرا مقصد نہیں تھا, لیکن میں ایک پتہ نہیں لائٹر نوٹ میں میں نے وہ جو ہے وہ اس میں میرا قطعی طور پر میں آپ کو, تو وہ میں بڑی ایسی الٹی سیدھی حرکتیں کرتی رہتی تھی. پھر ہماری جو ہے وہ کینٹین کے باہر ایک روڈ ہوتی تھی, اس کے اوپر بیٹھ کے سموسے کھانا میرا سب سے زیادہ فیوریٹ مشغلہ ہوتا تھا. اور ہم 4-5 ہم فرینڈس تھی, آج بھی ہم فرینڈس ہیں بائی دی وے.
फिर हम जो रोड पे बैठ के समोसे खा रहे होते थे तो जो लड़कियां पास से गुजरती थी फिर उनको हम जरूर टॉन्ट मारते थे किसी न किसी को जो है वो मुझे अगर लगता था ना कि किसी ने थोड़ा सा ज़्यादा ओवर मेकअप किया हुआ है, मैं कहती क्या लग रही हो यार, क्या मेकअप है तुम्हारा, तो उसको लगता था कि मेरी बड़ी तारीफ। तो मैं ऐसी हूँ, लेकिन मुझे तुम सियासत में मतलब मुझे और तुम मीडिया वाले ने खास तौर पे ना टॉक शो में लड़ा के मुझे कुछ जल्लाद किस्म की खतून बना दिया। असल अज़मा बुखारी ये हूँ मैं असल, सच में देखें ये तो हमारा क्रेडिट लॉज़न पे जाता है, ये क्रेडिट वकास को जाता है कि आज बहुत सारी चीजें जो मैंने कभी किसी को नहीं बताई वो मैंने वकास को बताई हैं, और ये है असल अज़मा बुखारी जो लोगों को जो है वो देखने को नहीं मिलती, उनको सिर्फ मतलब टॉक शो पे लड़ना झगड़ना सख्त गुफ्तगू। मैं ऐसी नहीं हूँ भाई, मैं ऐसी हूँ प्लीज। तो जब आप ये शरारतें करती थी तो आपके जो पेरेंट्स थे उनका क्या रिएक्शन होता था? वो भी हंसते थे, वो भी एंजॉय करते उनको मैं कई दफा तो मैं खुद ही आके बता दी थी कि जब मैं पकड़ी गई तो वो जो उनके वकील उनके जो शौहर थे मैडम के, वो वकील थे बाय चांस। मैंने कहा बेटा इससे पहले कि वो बताएं खुद बता दो। तो डैडी जब रात को आए तो मैंने कहा मैं कि डैडी आज वो मैंने ना मैडम की नकल उतारी थी तो मैं पकड़ी गई हूँ। तो आगे से हंस पड़े। उन्होंने कहा कि इंसल्टिंग तो नहीं था। मैं कहा नहीं जी इंसल्टिंग ऑफ कोर्स, मैंने कभी किसी बड़े की इंसल्ट करने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती और ये हमारी तरबियत है। तो मैंने कहा जी नहीं इंसल्टिंग नहीं था, लेकिन मैं उनकी ना जैसे वो बोलती हैं मैं उनकी नकल उतार रही थी। तो भी हंस पड़े आगे से। तो मुझे मेरी शरारत कोई ऐसी नहीं थी जिसके ऊपर मुझे मार पड़ती या मुझे कोई वो होता, ऐसी शरारत नहीं की कभी मैंने अच्छी लाइट। अच्छा, अब इतनी मसरूफियत में जब आपका ये शरारती मूड जो जागता है तो फिर सहेलियों को बुलाती हैं, कभी टाइम मिलता है? अब नहीं मिल रहा, बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा। बल्कि जब से हम गवर्नमेंट में आए हैं मेरी बेचारी फ्रेंड्स मुझसे गेट टुगेदर मांग रही हैं कि प्लीज अफ्तारी तू नहीं खिलानी थे थाड़े को कर ले, तो उसका भी टाइम नहीं मिल रहा। और हर वीकेंड का लारा लगा के तो फिर मैं उनसे माजरत कर लेती हूँ। अब तो बिल्कुल एक होता है कि जैसे मैंने कहा ना, मुश्किल जो मैंने कहा था कि काम ये मुश्किल है बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी है बहुत बड़ी। बताएं जिस तरह आपकी पर्सनैलिटी है माशाल्लाह एक नया रूप जो हमारे नाज़रीन भी देख रहे हैं कि आप एक चुलबुली जिसको कहेंगे वो मिजाज आपका, शरारती भी हैं। इसी तरह आपके नाम के बारे में भी बड़े लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि उज़मा और अज़मा, ये क्या मामला है? क्या उज़मा था? देखिए मेरी हर चीज़ के अंदर एक स्टोरी है और ये भी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। और वो ये है कि जब मेरा नाम रखा उज़मा गया था वैसे, लेकिन मैं छोटी सी थी तो मुझे बताया गया है कि मेरे एक डैडी के चचा थे और उस वक्त तो हयात थे। उन्होंने कहा कि इसका नाम जो है वो उर्दू में अलिफ से, उनको न्यूमरोलॉजी पे बहुत अबूर था कि उर्दू में अलिफ से और इंग्लिश में ए से होना चाहिए। और उस वक्त उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि ये जो है ये सियासत में जाएगी और ये अपना नाम बनाएगी। तो मेरे उस वक्त दादा हयात थे। बाय द वे मैं बहुत स्ट्रिक्ट एक मेरे जब तक दादा जिंदा थे ना तब तक तो बुरका वुरका ये वो बहुत वो था, बड़ी कंजर्वेटिव टाइप का वो, तो उनको अच्छी नहीं लगी थी मेरे दादा को बात है कि फजूल गल करके गया है। उस वक्त तो उन्होंने बहुत माइंड किया था और हमारे वहम गुमान में भी नहीं था कि वो बात आई गई हो गई कि सियासत में जा सकते हैं। लेकिन इवन दैट डैडी ने कहा कि इसका नाम जो है वो अच्छा उन्होंने किस उस पर रखा, उन्होंने कहा कि देखो जहाँ भी इसका नाम उर्दू में बुलाएंगे ना अलिफ से तो इसका नाम पहले होगा और इंग्लिश में बुलाएंगे तब भी ए में अल्फाबेटिकली बेहतर आ जाएगा। और उसका मुझे बाय द वे फायदा होता है। अब जब मुझे वो असेंबली में पोलिंग होती है ना तो ए में पारी पहले आ जाती है। मेरी बहुत सारी मेरी बाय द वे अभी कुछ दिन पहले हमारी एक एमपी जल्दी जल्दी फिर रही थी, हम भी अपनी अम्मी को बता देते हमारा नाम भी ए से रख देते। मैं कहा जी मुकद्दर अपना अपना, तो मेरे अम्मी अबू ने मेरा नाम ए से रख दिया था तो फिर मेरा वोट पहले डल जाता है। अच्छा, फिर आप वकालत की आपने, मतलब एक तरफ आपने बचपन शरारतों में गुजारा की वकालत और आप सियासत में गई, वकालत का कैसा तजुर्बा रहा? बहुत अच्छा। डैडी के साथ उनको असिस्ट करना, उनको उनके जो है ब्रीफ तैयार करना, ये एज ए जूनियर मुझे भी जूनियर्स की तरह ट्रीट करते थे बाकायदा तौर पे। और मैं जूनियर्स के साथ ही बैठती थी और मुझे भी ब्रीफ मिलता था कि ये केस आपने तैयार करने हैं, ये इतने केस आपकी जिम्मेदारी है, फलाने को मिलते थे इतने केस आपकी जिम्मेदारी है। और जितना मैंने वकालत सीखी उनके उसके साथ ही सीखी। उसके बाद मैं पॉलिटिक्स में इतनी ओवर इंडल्ज हो गई कि मुझे जो है वो टाइम ही नहीं मिला वकालत करने का, जिस पर डैडी मेरे हमेशा बेचारे अल्लाह पाक उनको जल्दी नसीब करे। नहीं मैंने केसेस लड़े, मतलब आर्ग्यू करना कह रहे हो? नहीं, आर्ग्यू एक दो किए भी। एक नैब में किया था, मुझे याद है एक पटवारी था हमारा, उसका केस था कोई, नैब में डैडी नहीं आ रहे थे
تو ڈیڈی نے مجھے کہا تُونے بریف کیا تھا, تجھے پتا ہے کیس کا, چل آرگیو کر. تو اس وقت اتنا کانفیڈنس نہیں تھا, ویسے آپ اس کی بات ہے, تو اس وقت لگتا تھا کہ پتہ نہیں جج صاحب کھا ہی جائیں گے, مطلب ان کے سامنے جا کے کھڑے کیسے ہونا ہے. نہیں جج صاحب تو گٹو سی یو بھی کہہ سکتے تھے. وہ اس وقت کے جج صاحب ہمیں نہیں نا, وہ گٹو سی سے عمران خان کو کہتے ہوتے ہیں, ہمارے تھوڑی کہتے ہوتے اس وقت. تو وہ ایک دو کیس آرگیو بھی کیے میں نے. ایک میرا خیال ہے میں نے بیل کی تھی آرگیو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے اندر, وہ بھی ڈیڈی نے مجھے خود پش کیا. میں اتنی اس وقت نہیں تھی اتنی کانفیڈنٹ نا, مجھے نہیں لگتا تھا, مجھے یہ لگتا تھا کہ میں آفس کا کام کر سکتی ہوں. ڈیڈی کو بریف بنا کے دے دیا, تیاری کر کے دے دی, پوائنٹس نکال کے دے دیے, کیس لا نکال دیا کہ یہ جی یہ کیس سے متعلق ہے یہ وہ. تو وہ مجھے پش کیا کرتے تھے, ان کی ہمیشہ سے خواہش تھی کہ میں ایک اچھی وکیل بنوں. اور بیچارے کہتے کہتے قبر میں چلے گئے, اور مجھے کہتے ہوتے تھے یاد رکھ تیرا جڑا مین پرائمری تیرا پروفیشن ہے وہ وکالت ہے, اور تو وکالت نو ٹائم نہیں دیندی. لیکن وہ سیاست اتنی 24/7 جاب ہو گئی ہے کہ اس میں کوئی اور کام مجھ سے تو نہیں کیا گیا, تو میں وکالت نہیں کر سکی اس طرح جیسے مجھے کرنی چاہیے. وہ ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا جب آپ کو یہ پتا چلا کہ میں وکیل نہیں ہوں, مجھے اندر نہیں, یہ بیچ میں ساتھ میں ہی شروع ہو گیا تھا 2002 میں جب پہلی دفعہ گریجویشن کی شرط آئی عورتوں کے لیے. اس وقت میرے والد چونکہ فاؤنڈر ممبر تھے پیپلز پارٹی کے, تو بی بی نے ان کو کہا کہ آپ اپلائی کریں. تو ڈیڈی نے کہا کہ نہیں, میں چونکہ جج بھی رہ چکا ہوں اور مجھے وکالت کرنی ہے, میں پالیٹکس میں نہیں آنا چاہتا. تو انہوں نے کہا کہ اپنے بیٹے کو اپلائی کرا دیں. تو انہوں نے کہا جی میرا بیٹا تو چھوٹا ہے, بیٹی نے ابھی میں نے بالکل جسٹ میں نے لا گریجویشن کیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ہاں اس کو اپلائی کرا دیں. تو اس طرح ہاؤ آئی اینٹرڈ ان دا پالیٹکس. اور مجھے کوئی پلان نہیں تھا, یہ کچھ نہیں تھا. اور مجھے یاد ہے کہ میں ان دنوں کچھ جو ہے وہ کرائسس سے گزر رہی تھی. تو مجھے ڈیڈی نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ پاک نے تجھے ہانڈی روٹی کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا, وہ تجھ سے کچھ اور کام لینا چاہتا ہے, تو میں تمہاری لک ٹرائی کرنا چاہتا ہوں. دیٹس ہاؤ ہی اپلائیڈ فار می. اور میں ہنس پڑی, میں کہا ہاں مجھے تو MPMNA کی ٹکٹ ملے گی. کہاں مجھے یہ لگتا تھا کہ مجھے MPMNA کی ٹکٹ نہیں ملے گی, اور کہاں آج اتنے سالوں بعد اللہ پاک نے جس مقام پہ مجھے بٹھایا ہے اس میں میرے والدین کی جو ایک سپورٹ اور وہ تھا, اگر وہ نہ ہوتا تو میں کبھی یہ نہیں کر سکتی تھی. اور پھر سمی صاحب جو میرے ہسبینڈ ہیں ان کی سپورٹ نہ ہوتی. ایک عورت کبھی ایکسیل نہیں کر سکتی جب تک اس کے پیچھے اس کے ہسبینڈ کی سپورٹ شامل نہ ہو. اور میرے بچوں نے بہت سیکریفائس کیا یقیناً. ان کو کہاں فل ٹائم ماں مل سکتی تھی, کہاں ان کو ایک پارٹ ٹائم قسم کی ماں ملتی ہے. میں ضرور پوچھوں گا, آپ بچپن سے بھائیوں کو بھی ڈانٹتی رہی ہیں, کزنوں کو بھی ڈانٹتی رہی ہیں, اور سہیلیوں میں بھی آپ نے ایک روب ڈالا ہوا تھا. میرے بچے نہیں سنتے. بچوں کی طرف بعد میں آؤں گا, سمیع اللہ صاحب کو ڈانٹتی ہیں آپ؟ نہیں, وہ مجھے ڈانٹ کھانے والے کام ہی نہیں کرتے کوئی. اگر ان کو لگے کہ مجھے کسی بات پہ غصہ آ گیا ہے, یا میں یقین مانو ہماری لڑائی نہیں ہوتی, بالکل لڑائی نہیں ہوتی. اور اگر کسی بات پہ ہمارا کانفلکٹ ہو بھی جائے تو اگر وہ ناراض ہوں اور ان کو غصہ ہو تو میں چپ ہو جاتی ہوں. اور اگر مجھے کسی بات پہ ان کو لگے کہ غصہ ہے تو وہ بالکل آرگیو نہیں کرتے. تو ہماری لڑائی اس طرح سے ہوتی نہیں. سو بریکنگ نیوز یہ ہے کہ لوگوں کو لگتا ہوگا کہ مجھے غصہ آتا ہے تو پتہ نہیں کتنی لاؤڈ ہوتی ہوں گی, میں کتنا شور شرابہ کرتی ہوں گی. میرا غصہ کرنے کا سٹائل یہ ہے کہ میں چپ ہو جاتی ہوں, میں بالکل بات نہیں کرتی. میں ایک ہوتا نا بالکل سائڈ پہ جاتی ہوں ناراض ہو کے. میں نے کبھی ایک دوسرے, مجھے نہیں یاد کہ میں نے سامنے سے کبھی کسی سے آرگیو کب کیا ہے, یا میں نے کبھی سامنے سے غصہ, سمی صاحب کے ساتھ بھی میری لڑائی ہو تو میں چپ ہو جاتی ہوں. اور جب میں چپ ہو جاتی ہوں انہیں پتہ لگ جاتا ہے کہ آج رسی ہوئی ہے. تو پھر مناتے ہیں وہ آپ کو؟ ظاہر ہے ان کے پاس اور آپشن کیا ہے مجھے منانے کے علاوہ. اچھا, آپ نے سیاست کا آغاز کیا پاکستان پیپلز پارٹی سے. آج کل تو خیر ایک مقابلہ بھی چل رہا ہے, آپ کی طرف سے بھی ایک شعلہ بیانی دیکھنے میں آتی ہے, چیئرمین جو بلاول بھٹو ہیں. نہیں, میں نے کبھی لائن کراس نہیں, کبھی کبھی آپ جواب تو دیتی ہیں. نہیں, جواب تو دینا پڑتا ہے نا, ایک جواب تو مجھے دینا پڑے گا. پیپلز پارٹی میں جب آپ تھیں کیسا تجربہ رہا؟ بہت اچھا تھا. جی اے بھٹو سے نہیں, جی بھٹو آج بھی ہے, آج بھی ہے. اور دیکھیں بھٹو تو پاکستان کو نواز دو, بھٹو نے جتنا کچھ بھٹو نے اس ملک کو دیا ہے اس کی تو کوئی وہ نہیں ہو سکتا نا. جی بھٹو تو رہے گا ہمیشہ. میری بہت اچھی ایکویشن تھی بی بی بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ. وہی مجھے پالیٹکس میں جیسے میں نے بتایا لائن تھی. انہوں نے مجھے اپلائی بھی کرایا تھا, پھر انہوں نے مجھے پارٹی کا سیکریٹری جنرل بھی بنایا وومن ونگ کا, اور میں نے ان کے انڈر بہت جو ہے وہ کام کیا. لیکن بی بی کی ڈیتھ کے بعد جب ایک شفٹ آیا قیادت کے اندر بھی اور پارٹی کے اندر بھی, اس میں پھر ایڈجسٹ نہیں ہو سکی. لیکن ایک بات جو آپ نے کہا کہ میں کہتی ہوں, میں بالکل بات کا جواب مجھے ظاہر ہے, میں پارٹی کے ترجمان ہوں, مجھے دینا پڑتا ہے, لیکن میں نے کبھی لائن کراس نہیں کی. اور آج تک میں نے پیپلز پارٹی کے بارے میں کوئی
नेगेटिव बात मैंने क्यों छोड़ी, बहुत सारी होंगी शायद मेरे पास भी, लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि जो जिसमें खाएं उसमें छेद करें। मेरा बहुत अच्छा टाइम गुजरा है बीबी का, चूँकि वो बीबी की पार्टी है, बिलावल बीबी के बेटे हैं, तो मैं कभी भी उनके बारे में बुरा ना सोच सकती हूँ ना कह सकती हूँ। और मैंने कभी भी पीपल्स पार्टी के बारे में भी कोई बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग बातें नहीं की, पार्टी छोड़ने के बाद भी नहीं की। कुछ बातें हैं जिससे मैं हर्ट हुई थी, जिससे मुझे प्रॉब्लम था, बट मैंने फिर भी नहीं की, बिकॉज मैं समझती हूँ कि जब मैंने पार्टी क्विट कर दी तो बस ठीक है, इट्स फिनिश। उसके बाद पीपल्स पार्टी अपना करे, हम अपना करें। और जितनी इज्जत और जितना प्यार मुझे मियां नवाज शरीफ साहब ने और मरीम नवाज साहिबा ने दिया है, वो मुझे शायद पीपल्स पार्टी में भी नहीं मिला। ये बात पीपल्स पार्टी के लोग भी कहते हैं। ये भी आपको मज़े की बात बताऊं कि जब मैं मिनिस्टर बनी तो मुझे बहुत सारे पीपल्स पार्टी के लोगों ने जब मुबारकबाद दी तो उन्होंने कहा कि उस्मा, जो तुम्हारा हक पीपल्स पार्टी में बनता था वो तुम्हें नून लीग ने दिया। और मैंने उस वहाँ पर भी बहुत दयानतदारी से, ईमानदारी से अपना रोल प्ले किया। मुझे चूँकि बीबी के बाद मुझे नहीं लगा कि मैं पीपल्स पार्टी में रह सकती हूँ, तो मैंने बुनियादी रुकनीत भी छोड़ी और इलेक्शन से पहले छोड़ी। मैं वो लोग नहीं हूँ कि जो एक पार्टी पर टिकट लेके आए और दूसरी तरफ चले जाएं, मैंने वो नहीं किया। मैंने इलेक्शन आने का इंतज़ार किया और इलेक्शन से पहले मैंने पार्टी छोड़ी, और पार्टी छोड़ने के बाद मैंने PMLN के अंदर जो है वो ज्वाइन किया, और उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह ये सफ़र जारी है और इंशाल्लाह आखिरी सफ़र है। जब तक सियासत कर रहे हैं तब तक है, उसके बाद वकालत करेंगे। अच्छा, एक तो मुकाबला होता है जो आपका सियासी हरीफ होता है, हमने अक्सर दौरान कवरेज भी देखा है, और जब भी कि मरियम नवाज जो हैं वो आपको साथ साथ ही रखती हैं। अभी एक इलेक्ट्रिक बाइक भी आप देख नहीं रही थी तो उन्होंने कहा आके देखो तुम्हारा प्रोजेक्ट है। तो ये जब इस तरह की एक मोहब्बत या शफकत शो होती है तो कहीं ना कहीं इस इज्जत का कोई मोल नहीं है। मुश्किलात देखो, मुझे मरीम साहिबा वजारत ना देती, वो ना करती, ये जो उनके जेस्चर्स है ना, जिसमें अच्छा आपको वो भी आपने शायद देखा है कि नहीं, जेल में भी जब हम गए तो वहां पर भी जो उन्होंने 2 रिबन काटे, दोनों में उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के मुझसे साथ अपने रिबन, ये जो उनका दोनों ये बाप बेटी का जो एक प्यार देने का और इज्जत देने की जो अखीर कर देते हैं ना, ये इंसान को खरीद लेता है। और मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने जितना हर मेरे मुश्किल वक्त में जितना भी मेरा साथ दिया है, मैं उनका कभी भी जो है वो कर्ज नहीं उतार सकती। इसलिए उनके साथ मेरा एक ताल्लुक जो है ना, वो लीडर से ज़्यादा एक अपना ताल्लुक है। उनकी तकलीफ मुझे अपनी तकलीफ लगती है, उनकी खुशी मुझे अपनी खुशी लगती है, और ये ताल्लुक सियासत से जरा ऊपर है, बल्कि काफी ऊपर है। देख के लोग रुकावटें तो डालने की कोशिश करते हैं, कोई बात नहीं, इंटरनल कोई बात नहीं। मेरी लीडर मुझे जानती है, मैं अपने लीडर को जानती हूँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लगे सियासत में होता रहता है, लाइक पुलिंग शिलिंग चलती रहती है, चुन होती रहती है, लेकिन मेरी लीडर जो है, जब तक उनका मुझ पर एतमाद है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सूबाई वजारत आपको मिल गई है माशाल्लाह, तो आप उसको निभा भी रही हैं, सारा दिन मीटिंग्स करती हैं, मीडिया को भी जो है आपने अच्छे तरीके से वो उन्हें बाखबर रखा हुआ है, या दूसरे अल्फाज में टैकल भी किया हुआ है। आगे क्या आपका अब जो सफ़र में आप अपने आप को, अब उस्मा बुखारी को आप आने वाले 10 सालों में एक और जो मेरी एक वो है ना, मैंने ज़िंदगी में कभी प्लान नहीं किए। मैंने कभी नहीं कहा मैं ये करूँगी, मैं 5 साल बाद यहाँ होंगी, मैं 2 साल बाद वहाँ, मैंने कभी अपने लिए प्लान नहीं किया। मैं समझती हूँ कि ये काम अल्लाह पाक का है। आपको अल्लाह पाक से अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, अपने लिए अच्छा मांगना चाहिए, उसके बाद ये उसके हाथ में है, उसने आपको कहाँ भेजना है, उसने आपके साथ क्या करना है, क्योंकि इज़्ज़त और ज़िल्लत खुदा ताला ने अपने हाथ में रखी हुई है। सो मैं कौन होती हूँ कहने वाली कि मैं यहाँ जाऊँगी, मैं वहाँ जाऊँगी, या मेरा ये मुकाम होगा। ये अल्लाह पाक मुकाम देने वाला है, मुकाम लेने वाला है। सो मैं तो सिर्फ इतनी दुआ मांगती हूँ कि परवरदिगार जो जिम्मेदारी मुझे दी है, मैं उसमें उसको भरपूर तरीके से अदा कर सकूं, मैं उसके साथ इंसाफ कर सकूं, और जो मेरी लीडरशिप का मेरे पे एतमाद है, वो एतमाद मैं पूरा कर सकूं, वो मैं कर पाऊं, तो इससे बड़ा रिवॉर्ड मेरे लिए कोई है नहीं। और ये जो आपने जैसे कहा कि वो जो हर जगह, हालांकि मैं वो प्रेस रिलीज बाय द वे बनवा रही थी, मैं उस वक्त ना वॉइस मैसेज कर रही थी कि ये प्रेस रिलीज में फलानी चीज़ निकलने वाली है, फलानी डलने वाली है, तो मुझे वो उसमें उसको छोड़ के मुझे जो है वो आना पड़ा। तो ये चीज़ें मेरे लिए ये बहुत है। अगर मरीम नवाज शरीफ साहिबा को लगेगा कि मैंने उनके लिए, उनकी गवर्नमेंट के लिए कोई कितना सा भी रोल अदा किया है, और जो वो काम करना चाहती हैं ये 12.5 करोड़ लोगों के लिए, अगर उसके अंदर मैं कोई पार्ट प्ले कर सकूं, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। नाज़रीन, उस्मा बुखारी से गुफ्तगू का ये सिलसिला जारी रहेगा। एक शॉर्ट ब्रेक।
اچھا عظمیٰ بتائیے گا، آپ وزارت میں اتنی مصروف ہیں، میٹنگز، ابھی بھی آپ اس انٹرویو کے بعد ایک نئے انٹرویو، ایک اور سفر کا سامنا تھا مجھے. زندگی ایک سفر ہے سہانا. تو یہ سہانے سفر میں اب مزید آپ اس میں کیا خوبصورت ایلیمنٹ شامل کرنا چاہتی ہیں؟ فیملی، سب سے زیادہ خوبصورت ایلیمنٹ فیملی ہوتی ہے. اور آپ جتنے مرضی تھکے ہوئے ہوں، میرے 2 بچے ہیں اور ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے. بیٹی میری ماشاءاللہ جو ہے وہ ڈینٹسٹ ہے. بیٹا میرا الیکٹریکل انجینئرنگ کی ہے، اس نے ابھی پوری، اب اس کو انشاءاللہ کہیں پڑھنے وڑھنے کے لیے جو ہے وہ بھیجوں گی. وہ جب میں بہت تھک ہار کے بھی جاؤں، وہ کر کے بھی جاؤں نا، تو وہ ابھی بھی وہ چھوٹے بچوں کی طرح بیٹا جو ہے میرا، اس نے میرے ساتھ آ کے ضرور لیٹنا ہے، پھر اس نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرنے ہیں، پھر اس نے مجھے پیار کرنا ہے. تو وہ ایک لگتا ہے کہ جیسے زندگی کا سب سے خوبصورت ایلیمنٹ یہی ہے. اور بیٹی کے لیے جب میں کوئی چیز چوز کرتی ہوں، پسند اس کو ویسے نہیں آتی میری، اس کی اپنی کوئی پسند ہے، تو وہ جب بھی میں کوئی چیز، ظاہری بات ہے آپ کی بیٹی ہے، یہ بھی پوائنٹ ہے اس میں، بالکل پوائنٹ ہے اس میں کہ وہ میری بیٹی ہے. تو پھر وہ اس کے لیے میں کوئی چیز چوز کرتی ہوں، اس کو میں جو ہے وہ اس کے ساتھ بہت ساری دل کی باتیں کرتی ہوں. جو میں ممی میری جو کہ اب بوڑھی ہو گئی ہیں، ان کے ساتھ میں ان کو کوئی تکلیف والی بات، کوئی پریشانی والی بات، کوئی دن کی کوئی بات، میں ان کو اچھی اچھی باتیں کرتی ہوں صرف تاکہ وہ خوش رہیں، وہ ریلیکس رہیں، ان کو میری طرف سے کوئی پریشانی نہ ہو. کوئی اگر میری پریشانی ہے، کوئی میں نے کسی سے بات کرنی ہے تو سمی صاحب ہوتے ہیں، یا پھر بیٹی جو ہے میں اس کے ساتھ. شعر و شاعری میں کبھی دلچسپی رہی ہے آپ کو؟ بہت. کوئی شعر آپ سنانا؟ میں تو شاعری کرتی تھی بھائی، شاعرہ تھی میں، شاعرہ عظمیٰ بخاری. کیا تخلص تھا آپ کا؟ نہیں تخلص نہیں رکھا تھا میں نے، اتنی پکی گوڑی شاعر میں نہیں ہوئی تھی. ایک ہوتا نا بہت ینگ ایج میں مجھے بہت پوئٹری سے بہت شغف ہمیشہ سے رہا ہے. میں پروین شاکر کو، میں نے، آپ سوچ نہیں سکتے کہ میں نے کتنا پڑھا ہے. پروین شاکر کو، فراز کو مجھے بہت اچھے لگتے تھے، قتیل شفائی کو میں نے بہت پڑھا، اور منیر نیازی کو میں نے بہت پڑھا. شاعری کرتی تھی تو میں اس وقت نا پڑھ کے شاید تو مجھے نا ایک شاعری کا شوق پیدا ہوا. اپنا کوئی شعر یاد تو ہو؟ مجھے تو میری اتنی پیاری میری ڈائری تھی، میری شادی ہوئی، میرے گھر والوں نے سمجھا کوڑا ہے، میں باہر پھینک دی. نکالو. آپ کا دیوان جو ہے وہ گھر والوں نے باہر پھینک دیا. یہ ناظرین اس طرح شاعروں کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوا ہے. شاعر کا دیوان جو ہے وہ اٹھا کر انہوں نے کوڑے پہ پھینک دیا، پتہ نہیں کہاں. والیوم 10 میں نہ ہو. اچھا مجھے یہ بتائیں، آپ نے سنگنگ میں بھی کبھی گنگناتی ہیں؟ نہیں، میں کلام اقبال پڑھتی تھی اپنے کالج میں، میری آواز بہت اچھی تھی کسی زمانے میں. یہ بھٹا ہوا ڈھول مطلب تقریریں کر کے نعرے لگا کے ہوا ہے بھائی، میں ایسی نہیں تھی، میری یہ اچھی آواز تھی. اور میں کلام اقبال پڑھتی تھی اپنے کالج میں. پھر یہ ہے کہ مرثیہ جو ہے وہ نوحہ، وہ بھی میں پڑھتی تھی. تو وہ مجھے اچھی تھی، میری آواز اچھی تھی. لیکن میرے ایک ٹائم پہ تو میرا ووکل کارڈز بند ہو گئے تھے. یہ مشرف کے دور میں جب ہم نعرے وارے لگا رہے تھے، پالیٹکس میں نہیں ہے، یہ جذبہ بہت تھا، جوش بہت تھا اس وقت شاید اس میں. تو بھائی بربادی کر لی اپنی، میرے ووکل کارڈز ہی خراب ہو گئے تھے. تو وہ میری وائس ہیز چینجڈ. پہلے ایسی آواز نہیں تھی میری. تو میں بہت. گلوکار کون سے پسند ہیں، نئے یا پرانے؟ پرانے. میں نئے گانے مجھے سمجھ نہیں آتے، مطلب یہ وہ جو ہے نا وہ گلے پڑنے والے گانے نہیں مجھے سمجھ میں آتے. اور میری اولاد جو ہے میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے میوزک نہیں چلاتی. وہ کہتی ہے آپ نے پھر وہ سننے 1901 کے گانے ہم نے نہیں سننے، آپ جو ہے ہم دوسری گاڑی میں آئیں گے. یا پھر جو ہے ان کو گاڑی میں بٹھانا پڑتا تو مجھے وہ اذیت برداشت کرنی پڑتی ہے ان کے گانوں کی. تو مجھے گانے سمجھ میں نہیں آتے. مجھے ابھی بھی سافٹ گانے، میلوڈیس گانے، رومانٹک گانے، لتا کے ہوں، رفیع کے ہوں، جو ہے وہ کشور کمار کے ہوں، مجھے وہ گانے اچھے لگتے ہیں. اچھا ایک سرکاری گھر بھی آپ کو سنا ہے ملا تھا، کوئی بھوت بنگلہ، وہ واپس کر دیے؟ مل گیا آپ کو؟ میں نے واپس کر دیا ان کو، شکریہ کے ساتھ. میں کہا جی اتنا بھوت بنگلہ مجھے نہیں چاہیے. اور باقی دیکھو میری کو بہت، میں ایک ہوتا نا میں بہت صبر شکر کر کے رہنے والے لوگوں میں سے ہوں. میں نے بہت بڑی ڈیمانڈز میں نے کبھی نہیں کی، مجھے یہ دے دو، مجھے وہ دے دو. ابھی آپ مجھے کہہ رہے تھے میرا آفس چھوٹا ہے اور میرے دوسرے لوگوں کے آفس بڑے، مجھے وہ پہ بادر نہیں کرتی. میں ملنگ آتی ہوں، میں خوش رہتی ہوں. لیکن یہ ہے کہ وہ بہت ہی، ایک تو گھر پرانا بہت ہے، اور جو سب سے زیادہ پرابلم تھا کہ سچی بات جو تو وہ تھے کاکروچ، چوہے. اور وہ اس سے جو ہے نا وہ میں نے کہا بھائی اس پرانے گھر میں تو اتنے چوہے اور کیڑے اور وہ نکلیں گے تو اس میں میں کیسے جیوں گی. تو وہ میں نے ان کو کہا، میں کہا جی وہ مجھے اتنا بڑا گھر چاہیے ہی نہیں، ویسے ہی میری اتنی کوئی وہ ہے ہی نہیں. ہم 4 لوگ ہیں گھر کے، ممی 5،
मुझे इतना बड़े घर की और इंसान की अच्छा, औकात घरों का एक ऐलान साबिक निगरान वज़ीर आला ने भी किया था, क्या वो साफियों को कोई प्लाट स्लाट भी दे गए हैं, करेंगे? तो कोई है वो या नहीं बिल्कुल है, क्यों नहीं है, लेकिन ये है कि वो कुछ उसके अंदर लीगल प्रॉब्लम्स हैं, इंटरिम गवर्नमेंट के प्रीव्यू से थोड़ा वो बाहर गए हैं, और पंजाब असम्बली का जो इजलास कॉल हो जाए तो फिर उसके बाद जितने भी किए जाने वाले इकदाम हैं ना, वो फिर उनकी लीगल हैसियत नहीं होती। तो इंशाल्लाह ताला बिल्कुल देंगे। हमने साफियों के साथ पहले भी अगर आपको याद हो, जर्नलिस्ट कॉलोनी जो है वो भी शहबाज साहब ने जो है वो बनवा के दी थी, उसके अंदर पूरा डेवलपमेंट का काम भी हुआ और सब कुछ हुआ। सो ये अब भी इंशाल्लाह ताला मरीम नवाज शरीफ साहिबा ही देंगी, और लेकिन ये है कि उसका लीगल प्रोसीजर हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा। अब नए सिरे से प्रोसीजर शुरू होगा, ये इसकी डिटेल्स में ना जाओ, बट चूंकि वो फिर वो बात होती कुछ है, बन कुछ आ जाती है, फिर वो इतने फोन आते हैं, आपने ये कहा, आपने वो कहा, तो वो हमें मैकेनिज्म बना रहे हैं उसके ऊपर। चीफ मिनिस्टर साहिबा ने उसके ऊपर बिल्कुल इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं कि हमने मीडिया को जो है, और जो हमारे मीडिया वर्कर्स हैं सब, उनको सबको अकोमोडेट करना है, उनके लिए जो भी हो सकता है वो करो। तो आई एम ऑल आउट फॉर यू, आप सबके लिए बिल्कुल जो हो सकता है वो करेंगे।